ہو گئی مورل وجوہات کہ اس طرح کے گانے معاشرے میں برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن میوزک حرام ہونے کی کچھ وجوہات ایکچولی کافی سائنٹیفک بھی ہیں۔ یہاں سے آگے کچھ الفاظ ٹیکنیکل ہوں گے، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ گفتگو کو آسان سے آسان ترین ہی رکھوں۔ دیکھیں، ایسی موسیقی کہ جو ہائی ٹیمپو ہو یا پھر اس میں دھمک یعنی بیس زیادہ ہو، ایسا میوزک دماغ میں ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ جو لذت کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں ایسے ہارمونز کو ڈوپامین کہا جاتا ہے، اور جب انسان بار بار ایسے گانے سنتا ہے تو دماغ نیچرل خوشی کے بجائے اس آرٹیفیشل خوشی کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جسے قرآن لہو یعنی غفلت میں کھو جانا کہتا ہے، کہ فطری خوشی کے بجائے ایک آرٹیفیشل خوشی کی تلاش شروع ہو جائے۔ دوسری سائنٹیفک وجہ کہ مسلسل اونچی آواز یا پھر تیز تال والا میوزک، مثلا ہیوی میٹل یا پھر ڈاگ ٹریپ جیسے جانرز، وہ انسان کے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو اوور ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، کہ جس سے خوف، بے چینی اور انگزائٹی جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا جسم ہر وقت بلا وجہ الرٹ رہنے لگتا ہے کہ جیسے کسی خطرے میں ہو، اور نتیجہ سارا دن رہنے والی بے سکونی۔ تیسری وجہ MRI سکینز دکھاتے ہیں کہ میوزک دماغ کے اس حصے پر زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ جس حصے پر ڈرگز افیکٹ کرتی ہیں، لہٰذا زیادہ عرصے تک رہنے والی موسیقی کی عادت ایک طرح کا ایڈکشن یا پھر نشہ پیدا کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ گانے سنے بغیر اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے، ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ خاموشی برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو فاسٹ میوزک یا لاؤڈ میوزک کے بغیر ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ نفسیات کی زبان میں اسے سائیکولوجیکل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں، یعنی اسلام کی زبان میں روحانی غلامی۔ فرنٹیئرز ان سائیکالوجی 2016 کی ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ کہ جو روزانہ 4 سے 6 گھنٹے میوزک سنتے ہیں، اس میوزک کو اگر روک دیا جائے تو ان لوگوں میں وڈرال سمپٹمز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مثلا سٹریس، انگزائٹی، چڑچڑاہٹ یا پھر ڈپریشن، کہ ہمیں وہ چیز مل کیوں نہیں رہی۔ یہ ایک طرح کا ایڈکشن ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ کہ غمگین یا پھر اداسی طاری کر دینے والے گانے انسانی دماغ میں ریپیٹیٹو ایموشنل لوپنگ پیدا کرتے ہیں، یعنی ذہن میں ایک ہی جذبے کو بار بار ابھارتے ہیں، ان دس کیس اداسی اور دکھ کے جذبے کو، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان مزید غمگین ہو کر اور زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مورل اور سائنٹیفک وجوہات تھیں کہ میوزک حرام کیوں ہے۔ البتہ دف ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جس کا احادیث کے اندر ذکر مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو 2 بچیاں تھیں کہ جو دف بجا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رکنے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بجانے دو ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے کہ جس میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دف کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ دف بجائی جا سکتی ہے۔ تو اب ایک سوال کہ دف میں ایسا کیا ہے کہ جو باقی میوزک سے مختلف ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دف ایک بڑا سادہ سا انسٹرومنٹ ہے کہ جو کوئی میلوڈی نہیں بلکہ صرف ردھم پیدا کرتی ہے۔ اس کی آواز دل کی قدرتی دھڑکن یا پھر قدموں کی تال جیسی ہوتی ہے کہ جو ایکسائٹ تو کرتی ہے لیکن بہت محدود انداز میں۔ اسی لیے قدیم علماء کہتے ہیں کہ دف صوت ہے مگر نغمہ نہیں۔ پھر سائنٹیفک وجہ کہ دف 70 سے لے کر 130 ہرٹز کے درمیان کام کرتی ہے، اور یہ وہ فریکوینسی ہے کہ جس پر دل کی دھڑکن اور دماغ کی تھیٹا ویوز کام کرتی ہیں، یعنی انسانی دماغ کی وہ کیفیت کہ جو قدرتی سکون کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر باقی میوزیکل حالات ہارمونک اوور ٹونز پیدا کرتے ہیں کہ جو پھر ایونچولی ڈوپامین یا آرٹیفیشل لذت پیدا کرتی ہے، جبکہ دف یہ صرف اور صرف ایک پلس ویو بناتی ہے، یعنی دل کی دھک دھک جیسی ایک نیچرل لہر۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دف بجانا بھی ایک خاص حد تک الاؤ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ آپ جنگ سے صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں دف بجا کر خوشی کا اظہار کروں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اچھا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ تو یہاں تک ہو گئی گفتگو میوزک کی ہسٹری اور اس کے حرام ہونے کے متعلق، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی ڈیٹیلنگ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں میوزک جیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔
اور اب چلتے ہیں اس اوریجنل حدیث کی طرف کہ جب اہتمام کے ساتھ گانے بجانے کا بندوبست اور موسیقی عام ہو جائیں گے تب زمین بھی دھسے گی، پتھر بھی برسیں گے اور چہرے بھی مسخ ہوں گے۔ اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں جو بتا دیا اس پر دل و جان سے ہمارا یقین ہے۔ تاہم ذہن میں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیقی کا زمین کے دھسنے یا پتھروں کے برسنے یا پھر کسی بھی نیچرل فینومینا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے؟ بظاہر انسان حیران ہوتا ہے کہ موسیقی کا زمین دھسنے کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ حیران کر دینے والے ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ موسیقی کیا ہوتی ہے؟ دیر وائبریشنز، ارتعاش۔ گٹار کی تار کو چھیڑا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ وائبریٹ کرتی ہے اور نتیجہ ہمیں ایک آواز کی صورت میں سنائی دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں ہزاروں کنسرٹس ہو رہے ہیں۔ اس وقت کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں اس وقت بھی دنیا میں کتنے لائیو شوز اور کنسرٹس ہو رہے ہوں گے۔ تو اس قدر تعداد میں میوزیکل وائبریشنز لازم ہے کہ اس دنیا کی زمین، ہوا اور پانی تینوں چیزوں کو افیکٹ کریں گی۔ شدید آوازیں یا مسلسل وائبریشنز زمین کے ذرات میں مائکروسکوپک لیول پر موومنٹس پیدا کرتی ہیں۔ جیو فزکس کے تجربات یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مسلسل فریکوینسی پڑھنے سے ڈھیلی مٹی کے ذرات اپنی جگہ سے سرکنے لگتے ہیں، یعنی دھس جانے کی بالکل ابتدائی شکل۔ تو زمین کے جو سورہ حامیم السجدہ کے مطابق ایک زندہ مخلوق ہے، شعور رکھتی ہے، جب اس کی اسپریچول فیلڈ میں انسان اپنی عجیب و غریب موسیقی کے ساتھ بگاڑ پیدا کریں گے تو زمین بھی ظاہر ہے کہ اس پر ریئیکٹ کرے گی، مضطرب ہوگی، اور پھر یہ اضطراب ظاہر ہوتا ہے زمین کے دھنس جانے کی صورت میں۔ یعنی سادہ ترین الفاظ میں یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں بڑھتی ہوئی موسیقی اور اس کی فریکوینسیز یا وائبریشنز مائکروسکوپک لیول پر اس دنیا کو بدل رہی ہوں۔ دوسری چیز قذف، یعنی آسمان سے پتھروں کا برسنا۔ آسمان سے اولے برستے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ بعض اوقات یہ اولے انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ مثلا 1360 میں فرانس کے اندر کچھ جنگیں چل رہی تھیں تو اس دوران ایک انتہائی تیز اور بڑے بڑے اولوں کی برسات ہوئی، اور وہ اولے اتنی شدت کے ساتھ برس رہے تھے کہ ایک ہی رات میں فرانس کے 1000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے تھے۔ آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں بلیک منڈے ہیل سٹورم کے نام سے مل جاتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اولے مرغی کے انڈوں جتنے بڑے بڑے تھے اور آسمان سے پتھروں کی طرح برس رہے تھے۔ پھر 1986 میں بنگلہ دیش کے اندر تاریخ کے بدترین اولے گرے تھے۔ ایک ایک اولا 1 کلو وزنی تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے چھوٹی چھوٹی چٹانیں برس رہی ہوں۔ پھر ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک جھیل ہے کہ جسے روپ کنڈ جھیل کہتے ہیں۔ کچھ سال پہلے وہاں سے سینکڑوں انسانی ڈھانچے ملے تھے، اور نیشنل جیوگرافک والوں نے اپنی ریسرچ کے بعد بتایا تھا کہ یہ لوگ شاید یاتری تھے کہ جو جب وہاں پہنچے تو آسمان سے بڑے بڑے اولوں کی برسات شروع ہو گئی کہ جس سے سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ مارے گئے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2-2.5 مہینے پہلے پاکستان میں بھی شدید اولوں کی ایک برسات ہوئی تھی کہ جس سے سولر پلیٹس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اب یہاں سے آگے اپنے بہت غور سے سننا ہے۔ اولے تب بنتے ہیں کہ جب بادلوں کے اندر ٹمپریچر -ڈگری میں چلا جائے، پانی کے قطرے برف بن جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات برف کے ان ٹکڑوں میں ہوا میں موجود مٹی بھی ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ اولا ٹیکنیکلی ایک برفیلا کالا پتھر بن جاتا ہے۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ بڑے بڑے اولے اگر اس شکل میں برسیں تو ایگزیکٹلی یہی لگے گا کہ جیسے آسمان سے بڑے بڑے پتھر برس رہے ہوں۔ تاریخ میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خوفناک عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اب تیسری چیز مسخ، یعنی شکلوں کا بدل جانا۔ حدیث میں بڑا ڈائریکٹلی آتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، گانے والیاں انہیں گانے بجا کر سنائیں گی۔ میری امت کی وہ قوم ساری رات ان چیزوں میں مگن رہے گی، اور جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وہ لوگ ساری رات گانے بجانے اور الکوہل کنزیوم کرنے میں مگن رہیں گے، اور صبح خنزیروں اور بندروں کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ تو کیا میوزک کا سننا انسان کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے؟
سورہ اسراء کی 59 نمبر آیت ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، یعنی ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں اِلَّا تَخْوِيفًا، مگر یہ کہ ڈرانے کے لیے۔ شکلوں کا مسخ ہو جانا وہ نشانی ہے کہ جو دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر انہیں ڈرانے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ یہ نشانی پہلے بھی آتی رہی ہے، مثلاً المائدہ کی 60 نمبر آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر لعنت کی اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اور مسخ ہو جانے والے ان لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ اور الاعراف میں بھی مل جاتا ہے۔ تو کیا اس وقت دنیا میں جو خنازیر یا بندر موجود ہیں، کیا وہ انہی مسخ شدہ لوگوں کی باقیات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر کا ڈی این اے حیرت انگیز حد تک انسان کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کرتا ہے، تقریباً 95%۔ اسی لیے دوسرے ممالک میں زینو ٹرانسپلانٹیشن، یعنی جب انسان کے جسم میں کسی جانور کا کوئی عضو لگانا ہو تو سب سے پہلے وہ لوگ ایک پگ کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 سال پہلے انہوں نے ایک آدمی کے جسم میں ایک خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ بھی کیا تھا۔ پھر اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بالکل انسان ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک بات کہ جو ایک طرح سے سمبولک بن گئی، ایک علامت بن گئی کہ خنزیر ڈائریکٹلی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی گردن کے مسلز بہت چھوٹے اور سخت ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ نیچے زمین کی طرف جھکا رہتا ہے۔ تو یہ بات ایک طرح سے علامت بن گئی کہ چونکہ یہ جانور آسمان سے لعنت یافتہ ہے، یہ مسخ شدہ قوم ہے، اس لیے اس کا آسمان کی طرف دیکھنا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بندر بھی، ان کا ڈی این اے انسان کے ساتھ 93% میچ کرتا ہے۔ تو کیا تمام خنازیر اور بندر مسخ شدہ قومیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ بندر اور خنازیر پچھلی قوموں کی مسخ شدہ شکلیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم کو ملعون قرار دے کر ان کی شکلوں کو مسخ کیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو بھی باقی نہیں رکھا۔ یہ جانور ان سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن جب قوموں کو عذاب دیا گیا تو ان کی شکلیں ان کے جیسی ہو گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل درست فرمایا ہے۔ خنازیر تقریباً 2 کروڑ سال سے اس دنیا میں موجود ہیں، اور آج ان کی تقریباً 500 سے زیادہ نسلیں ہیں۔ پھر بندر 3 یا 4 کروڑ سال پرانی مخلوق ہے، اور آج دنیا میں ان کی 250 سے بھی زیادہ نسلیں ہیں، لیکن یہ بالکل علیحدہ جانور ہیں، سپیشیز ہیں، یہ مسخ شدہ اقوام نہیں ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں پر ایسے عذاب آئے ہیں کہ ان کی شکلیں بدل کر ان کے جیسی کر دی گئیں، اور آگے چل کر اہتمام کے ساتھ گانا بجانا ارینج کرنے والوں پر بھی کچھ ایسا ہی عذاب اترنا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ گانا بجانا کس قدر عام ہو چکا ہے۔ جب تک میوزیکل نائٹ نہ ہو جائے، شادی کا فنکشن کمپلیٹ نہیں سمجھا جاتا۔ اہتمام کے ساتھ کتنے کتنے دن میوزیکل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کچھ متکبر امیر لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ زناکاری، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، اور وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر رہ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس بہت سارے ملازم ہوں گے کہ جو ان کے جانوروں کو چرانے کے لیے صبح شام لائیں اور لے جائیں گے۔ میں آپ کو مفہوم حدیث بتا رہا ہوں۔ اور ایک دن ایک ضرورت مند آدمی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اسے ٹال دیں گے کہ جاؤ کل آنا، لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ اسی پہاڑ کو ان کے اوپر الٹا دے گا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ ایونچولی گانے بجانے اور شراب کی وجہ سے ہونا ہے۔ اللہ مستعان۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔